بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو یہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ 7ویں کلاس کا پیپر کی موضوعیوں کے جوابات شیئر کیے تھے، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ اس کے لانگ سوالات شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان سوالات کو مکمل جوابات، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ میں نے آپ کو موضوع بتائی تھے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سوالات کے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جوابات۔ تو سوال نمبر 33 کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہے؟ انسانی زندگی پر آبی چکر کے اثرات بیان کریں۔ تو یہاں پر اس کا جو جواب ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کون سا اس کا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی زندگی پر آبی چکر کے ساتھ بیان کرے، ٹھیک ہے۔ یہ والا سوال ہے بھائی، یہ سوال نمبر 33 کا یہ پہلا جز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے جو یہاں پر یہ تو سوال ہے، اس کو بعد اس طرح ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کا جواب ہے وہ جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 33 کا دوسرا، پانی کے چکر 3 ابتدائی خصوصیات پر تفصیلی سے بحث کریں، ٹھیک ہے۔ تو تفصیلی سے بحث والا جو سوالات ہے وہ یہ سوال ہے، اور جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک شروع نہیں ہوتا، یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 کا جو پہلا جز ہے اس میں کہتا ہے شہری بستیوں کے 5 فوائد لکھیں۔ تو شہری بستیوں کے 5 فوائد جو ہیں یہ سوال ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ جو نمونے کا جواب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 کا دوسرا جز ہے دیہاتی بستیوں کے 5 نقصانات لکھیں۔ دیہاتی بستیوں کے جو 5 نقصانات ہیں وہ یہ سوال ہے، اور اس کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جواب نہیں ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک نمونے کا جواب سڑکیں اور سفری سہولیات ناکافی ہوتی ہیں، روزگار کے مواقع بھی بہت کم ہوتے ہیں، صحت کی سہولتیں بہت کم ہوتی ہیں، بڑے اسپتالوں کے فقدان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 35 کان کنی کی 5 اقسام لکھیں۔ تو کان کنی کی جو 5 اقسام ہے یہ سوال ہے، جو جواب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ہینڈ پمپنگ، مائٹنگ شافٹ، ٹنٹل کان کنی، اوپن پٹ کان کنی، اینڈن ٹنٹل کان کنی، ڈرل کان کنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 35 کا ہمارا ہو گیا ہے پہلا جز۔ اس کے بعد 35 کا دوسرا جز زمین پر پانی کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کریں۔ زمین پر پانی کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ یہ تو سب کو آتا ہوگا، لیکن یہاں سے یاد کر لیں بہتر ہے، یہ سوال ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا، جو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کا جواب کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 36 کا پہلا جو عباسی خلیفہ ابو العباس ابن محمد اصفہانی کی خدمات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 36 کا جو پہلا جز ہے یہ عباسی خلیفہ ابو العباس محمد بن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہ نہیں کرنا آپ نے، اس کا جو جواب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کہ ابو العباس عبداللہ بن محمد اصفہانی پہلے عباسی خلیفہ تھے۔ اس کی حکومت 750 عیسوی سے 754 عیسوی تک رہی۔ اس نے خلافت کو مستحکم کرنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ ان کی حامیوں کو نئی حکومت میں نمائندگی دی گئی، تعلیم کی حوصلہ افزائی کی گئی، سمرقند میں پہلی پیپر ملز لگائی گئی، فوج کو اس خدشے کے ساتھ طاقتور بنایا گیا کہ اموری اقدار کی واپسی نہ ہو۔ ابو العباس نے 4 سال حکومت کرنے کے بعد 754 عیسوی میں وفات پائی۔ تو اس کے بعد ہے سوال نمبر 36 کا دوسرا جز خلیفہ ہارون الرشید کی فلاحی اور سماجی سرگرمیوں کو بیان کریں۔
تو اس کا یہ سوال ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، اس کا جواب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک خلیفہ ہارون الرشید 20 سال کی عمر میں خلیفہ بنا۔ ہارون الرشید نے بغداد میں ایک محل بنوایا جو اس سے پہلے کے کسی بھی خلیفہ سے کہیں زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ اس نے وہاں اپنا دربار قائم کیا۔ اس نے افسانوی کتب خانہ، بیت الحکمت کا گھر بھی قائم کیا۔ وہ بہت فکر مند تھے کہ حکومت کے افسران ان کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، اس لیے وہ کبھی کبھی رات کو بھیس بدل کر گلیوں اور بازاروں میں گھوم کر عوام کے مسائل کو سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سوال نمبر 37 کا جو پہلا جز ہے، جنگ آزادی کی ناکامی کی وجہ سے برِ صغیر کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کی وضاحت کریں۔ تو یہ ہے سوال، جنگ آزادی کی ناکامی کی وجہ سے برِ صغیر کے مسلمانوں کے درپیش مسائل بیان کریں۔ یہ آپ نے نہیں کرنا، جو اس کا ہے دوسرا جواب وہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کے نمونے کا جواب ہے۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو برِ صغیر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مسلمانوں کی سیاسی طاقت کا نقصان، 2 ان کے معاشی بنیادوں کی بربادی، 3 اسلامی ثقافت کے خاتمے کا خطرہ، 4 مسلمان بے زمین ہو گئے، 5 بہت سے مسلمانوں کو اپنی ملازمت سے عاط ہونا پڑا۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 کا دوسرا جز ہے، شاہ ولی کی مذہبی خدمات کا جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے شاہ ولی کی مذہبی خدمات کا جائزہ لیں۔ یہ آپ نے نہیں کرنا، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک کرنا، یہ اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کو قرآن و حدیث کا کافی علم تھا۔ انہوں نے فارسی اور عربی میں 51 کتابیں لکھی۔ ان کی سب سے مشہور کتاب اجزاء البلاغہ ہے۔ انہوں نے قرآنی تعلیم اور تبلیغ کو اپنا مشن بنایا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، جس سے لوگوں کو ایک بڑی تعداد کتاب مقدس معنی کو سمجھنے اور پھیلانے میں کامیابی ہوئی۔ تو یہ تھا ریئل پیپر، جس میں سے آپ کا 80% کے اوپر پیپر آئے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ریئل ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور آل والے بیکن پر لازمی کلک کریں، تاکہ جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن اوپر مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔